لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما كثيرا كثيرا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوت رد کنی ورقبول منو دست و داما آلے رسول بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا کر کے بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا.
یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی طول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی طول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے پڑھنے تو بعد حق تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالیٰ نہ چیز دے دل دماغ نگاہ زبان ہر قسم کی خطا تو محفوظ فرماوے اور حق تعالیٰ دے سچے فقیراں دے جوڑیاں دا صدقہ دین مدینیاں سچیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسی شہداء کربلا دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ساڈا ایتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے سانو سارے سن سنا کے اس دے وچ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات محترم پاکاں دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں تے میں اگے بھی دسیا ہے کہ پاکاں دی محفل دے وچ پاک ہی آ سکتے ہیں، کسی پلیت نو آن دی اتنے ہمت ہی نہیں کیونکہ جڑی محفل پاکاں دی ہوئے تے او دے جنہاں دے دلاں دے وچ محبت اہل بیت ہوئے وہی یہ محفل دے اندر آ سکتا ہے، اور کوئی محفل دے اندر نہیں آ سکتا، کوئی اپنے آرام نو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، کوئی ایتھے آن کے بھی واپس چلے گئے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہاں نو قبول ہی نہیں کیتا، جنہاں نو قبول کیتا ہے وہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے ذکر حسین اور ذکر شہداء کربلا سن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے۔ تو ذات محترم قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں ایک چھوٹی جی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو جان، جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جان، تسی انہاں نوں مردہ نہ کہنا کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، یہ تانوں انہاں دی زندگی دا گمان کوئی نہیں، تانوں انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ تو ذات محترم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیکن سمجھ نہیں آئی کہ شہید جڑا سر تانجے نالوں جدا ہو گیا ہے، جڑا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر چلے گیا ہے، وہ دی روح پرواز کر گئی ہے، وہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن 61 ہجری کے اندر حضرت امام علی مقام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے نیزے دی نوک دے اندر قرآن پڑھ کے دس دیتا کہ میرے نانے دے امتیو جس طرح میں نیزے دی نوک دے اندر قرآن پڑھتا میں اس کی طرح شہید زندہ ہوں۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے یہ سانو دس دیتا کہ پریشانی دے اندر نہ رہنا، یہ نہ کہنا کہ اس آیت کی تفسیر کوئی نہیں، اس آیت کی تفسیر میں تمہیں کر کے دس چلیا ہاں، نیزے دی نوک دے اندر پورا قرآن پڑھ کے میں تمہیں دس چلیا کہ جس طرح میں نیزے دی نوک دے اندر قرآن پڑھ کے زندہ اسی طرح شہید زندہ ہوں۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام ایک
جڑا حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی کے اندر جماعت کرا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سجدے کے اندر گئے کہ بچپن دی عمر حضرت امام علی مقام دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کی بچپن دی عمر ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے کے اندر گئے کہ حضرت امام علی مقام مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے سفر چیرتے آیا جا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پشت مبارک کے سوار ہو کہ آقا علیہ السلام پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے سونے محبوب نماز میری پریشان نہ ہوگی جتنی دیر تک تیرا نمازہ حسین تیری پشت کو تھلے نہ اترے میرے سونے محبوب اپنے سر کو سجدے دے وچوں نہ اترے کتے حسین کو چوٹ نہ آ جاوے کتے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کو کتے تکلیف نہ آ جاوے اللہ رب العالمین نے حضرت امام علی مقام دی تکلیف کو برداشت نہیں کیتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم فرما دیتا میرے سونے محبوب میری نماز ہے انہوں لمبی کر دے جتنی دیر تک تیرا نوازہ تیری خوشی کو نہ اترے اتنی دیر تک اپنے ساروں کو سجدے نہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی آقا علیہ السلام پڑھتے رہے جدو 72 دی گنتی پوری ہو گئی 72 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا کہ حضرت امام علی مقام پشت مبارک کو پھلے تشریف لے آئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سر انور کو سجدے دے وچوں اٹھا لیا کہ کسے کو پتہ چلیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹی اج تیرا بیٹا حسین تیرے بابا جانی کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو گیا تیرے بابا جانی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا تو پھر تیرا پتر حسین تیرے بابا جانی کی پشت مبارک کو تھلے اتریا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنے گھر تشریف لے کے آئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے پتر میرے بابے کو کیوں تنگ کرتا ہے عرض کرتے ہیں ماں میرے نانا جانی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کے آئے اماں جان میں کربلا کے میدان کے اندر اپنے نانا جانی کے ایک سبحان ربی الاعلی کے بدلے میں ایک سر قربان کروں میں اپنے 72 رفقائیاں قربانیاں پیش کروں گا کیونکہ میرے نانا جانی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ وہ حسین ہے جڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جائے کہ میرے آقا علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے ہیں تو پھر عید کا خیال ہے کہ حضرت امام علی مقام عرض کرتے ہیں نانا جانی لوگ کسی کے بچے گھوڑیا کے سوار ہوتے جا رہے ہیں کسی کے بچے اونٹاں کے سوار ہوتے جا رہے ہیں کسی کے کوئی اعلیٰ سواریاں ہیں نانا جانی ساڈے کو یہ سواری کوئی نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین کے اوپر بیٹھ گئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے شہزادیو ایک کنجے کے اوپر سوار کرا لیا ایک کنجے کے اوپر سوار کرا لیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہاں کی سواری بن کے عیدگاہ کی طرف جاتے لوگ ویکھ کے کہتے ہیں کہ کتنی اعلیٰ سواری رب ملی کتنی اعلیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام
کہ میرے جنت کے سردار نواسے نے جنہاں دی میں سردار ہی بننا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنہاں دی ہر خواہش میں پیدا پورا کیا جس بھی چیز دی طلب کی تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں دی طلب میں پورا کیا اگر ایک ہرنی کا بچہ ایک بیٹے کو دے دیتا تو دوسرا بیٹا اگر آ گیا ہے کہ جبریل امین ہرنی کا بچہ لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی گوارا نہیں کر سکتے کہ تہاڈا نواسا حسین روے تہاڈا نواسا حسین پریشان ہو گئے لیکن کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام علی مقام 3 دن دے پیاسے 3 دن دے دریائے حضرت امام علی مقام جدوں اوتھے قربان ہوئے ہوں گے پھر کی منظر ہوگا حضرات محترم جیڑی منزل میں جمعہ المبارک دے تھوڑی سی کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار مکہ و سفر شروع کر دیتا منزلہ طے کرتے ایک منزل آئی جس کا نام منزل اشراف ہے حضرت امام علی مقام نے اپنے رفقا کیا کہ خیمے لگا لو خیمے لگ گئے اوتھے ٹھنڈے پانی کے چشمے سی حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے رفقا میرے یارو اتھوں اپنی مشقاں بھر لو جو بھی تہاڈے کول برتن نے بھر لو لیکن اگے مڑ کے تہاڈوں پانی نہیں ملنا اگے کتے پانی نہیں تہاڈوں ملنا اتھوں اپنی مشقاں بھر لو تہاڈے کول جو بھی سامان ہے آپ بھی رکھ کے پی لو اپنی سواریاں نوں بھی پیا لو تے اپنی مشقاں بھی بھر لو تے جدوں سارے نے اپنی مشقاں پانی نال بھر لیاں خود بھی پی لیا اپنی سواریاں نوں بھی پانی پیا لیا تے ایک صحابی اٹھ کے نعرہ مارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضرت امام علی مقام پوچھتے نے کیوں نعرہ مارتا پیا ہے عرض کرتے ہیں امام علی مقام تسی کہہ رہے ہو کہ اگے پانی موجود نہیں دیکھو سامنے کھجوراں دا باغ نظر پیا ہوندا ہے ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے امام علی مقام مینوں بڑے سال ہو گئے نے انہاں راہاں دے اوپر تجارت کردیاں ہویاں ایتھے کوئی کھجوراں دا باغ نہیں غور دے نال دیکھو اے گھوڑے نے گھوڑیاں دے اوتے نیزیاں دیاں نوکاں نے تلواراں دیاں نوکاں نے اے کوئی لشکر آ گیا کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر اس ایہو جی کسی منزل دے اوتے جا کے اسی اپنا ٹھکانہ بنائیے اپنا جا کے اوتھے سفر کو ختم کریے جتھے اسی کسی شہر دی کوٹ لے کے وہ لشکر دے نال مقابلہ کر سکیے کہ حضرت امام علی مقام نے اوتھوں سفر شروع کر دیتا منزل اشراف کو چلدیاں ذو حسن دی پہاڑی سی اوتھے جا کے حضرت امام علی مقام نے ڈیرے لگا لے اوتھے اپنے قافلے کو روک دیتا اتنی دیر تک وہ قافلہ جڑا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا سی کہ جاؤ 10,000 کا قافلہ حضرت ہر رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کی سربراہی کے اندر وہ قافلہ بھیجا کہ جاؤ حضرت امام علی مقام نو جا کے انہاں دے کولوں بیعت لو تا انہاں نوں گرفتار کر کے لے کے آؤ تو ذات محترم جدوں قافلہ اوتھے پڑاؤ ہو گیا حضرت امام علی مقام نے اوتھے اپنے خیمے لگا دیتے کہ وہ قافلہ جڑا گھوڑیاں دے اوپر سوار ہو کے آ گیا سی وہ آ رہے نے خود بھی انہاں نوں ساہ چڑھیا ہوا ہے پیاس لگی ہوئی ہے جان کے حضرت امام علی مقام دے کھول بیٹھتے ہیں عرض کرتے ہیں امام علی مقام اسی یزید دے بیٹے ہوئے آئے ہیں اسی تانوں گرفتار کرنے واسطے آئے ہیں لیکن اسی پیاسے بڑے ہیں تہاڈے کول کوئی پانی ہے تو سمجھ لو حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے ساڈے دشمن تے ضرور نے لیکن ساڈا لجپال گرانا ہے حضرت عباس علمدار کو حکم دیتا کہ عباس اپنی مشکاں دے منہ کھول دیو انہاں دے گھوڑیاں نوں بھی پانی پیاؤ انہاں نوں بھی پانی پیاؤ سارے نے پانی پی لیا جدوں پانی پی لیا ایک بندہ رہ گیا تے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آن کے عرض کرتا ہے امام علی
جتھے کوئی شہر ختم ہو جائے وہ حسین نہیں کہتے میں حسین ہاں تینوں بھی پانی پلایا جائے گا کہ حضرت امام علی مقام نے پوچھا کہ تیرا نام کی ہے عرض کرتا ہے اے امام علی مقام میرا نام علی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے علی کا نام سنیا جدوں علی کا نام سنیا حضرت امام علی مقام نے فرمایا پیالہ مینوں پڑاؤ حضرت عباس علمدار عرض کر دیندے اے آقا حسین اسی تواڈے غلام موجود ہاں اسی اس نو پانی پیا دینے ہاں حضرت امام علی مقام نے فرمایا نہیں ادا نام میرے باپے علی کے نام دے میں پانی پیاؤں حضرت امام علی مقام نے انہاں کو پانی پلا دیتا کہ حضرت اور کہنے لگا کہ اے امام علی مقام اے امام حسین میں تمہیں آگے نہیں جان دینا میں تمہیں گرفتار کرنے واسطے آیا حضرت امام علی مقام نے فرمایا میری یہ منزل نہیں میں اسے کبھی روک نہیں سکتا میری منزل جڑی آخری میری منزل ہے اس کا نام کربلا تو ایسے میرے روک نہیں سکتا حضرت امام علی مقام گھوڑے تے سوار ہوئے جدو گھوڑے تے سوار ہوئے کہ حضرت غور نے آن کے جدو حضرت امام حسین نے گھوڑے دا چکو پکڑیا باغ پکڑی کہ میں تمہوں اگے نہیں جان دینا کہ حضرت امام علی مقام نے جلال دے اندر آن کے کیا اے غور تیری ماں تیرے غم دے اندر ہو گئے تیری ماں تیری بھولی بچھاوے تیری گھوڑے دی باغ بچھا حضرت غور نے گھوڑے دی باغ چھٹی کیونکہ عرباں دے وچ اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی سی کہ جڑا کوئی کہہ دیتا سی کسی نوں کہ تیری ماں تیرے غم دے اندر ہو گئے تیری ماں تیری بھولی بچھاوے ایک گھار بنی جاتی سی کہ عربی لوگ جڑی اس گال کا بڑا غصہ کرتے سی کہ حضرت غور لگام چھوڑ کے پیچھے ہو کے عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام اگر مینوں کوئی بندہ گل کوئی ہور کہندا تے میں انہوں دسدا کہ گل کس طرح کہی جاندی ہے کہ میں تیری ماں دا نام کس طرح نام میرا سے وضو ہوئی تے تیری ماں دا نام میں وضو کے بغیر نہیں لے سکتا تے ادوں ہی اللہ رب العالمین نے کیا ہوئے گا جبریل ایدی پھٹی پوچھ دے اینوں جہنم والے پاسوں اس کا نام کٹ کے جنت والے پاسوں تے حضرت غور پھر سارا پہلے یزیدیاں کے قافلے کے وچوں چھوڑ کے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے آن کے سارے تو کربلا دا جڑا سارے تو پہلا شہید سی وہ حضرت غور رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا دن محترم مختصر کہ قافلہ چلدیاں ایک منزل دے تے پہنچیا حضرت امام علی مقام نے پوچھا کہ اس منزل کا نام کی ہے ایک دسن والے نے دسیا کہ امام علی مقام اس منزل کا نام قادریہ ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا غور اس منزل کا نام کی ہے ایک دسن والے نے دسیا کہ اس منزل کا نام کشت نینوا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا غور اس منزل کا نام کی ہے ایک دسن والے نے دسیا کہ امام علی مقام اس منزل کو کربلا حضرت امام علی مقام نے کربلا کا نام سنیا تو مٹی چک کے اپنی ناک مبارک کے قریب کی تھی سن کے فرمان لگے تھے کہنے لگا دیو ایسا بھی آپ سے آرام حضرت محترم کربلا دے میدان دے اندر خیمے لگ گئے حضرت امام علی مقام دے خیمے لگ گئے حضرت امام علی مقام نے اپنے خیمے دے اندر بیٹھے نے تین محرم والے دن خیمے لگ گئے مذاکرات ہوندے رہے لیکن وہ یزیدی کہندے رہے نہیں امام علی مقام جتنی دیر تک تسی یزید دی قید نہ کیتی اسی تانوں چھوڑنا نہیں یہ جنگ ہوندی ہے تے ہو جاوے لیکن جتنی دیر تک کسی یزید دی قید نہ کیتی اسی تانوں ایتھوں جان نہیں دینا حضرت امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 7 محرم میں آ گیا 7 محرم میں آ گیا اور قافلے بھی آ گئے اور
इमाम अली मकाम ने फरमाया अगर कोई जाना चाहता है तो जावे, अगर कोई शर्मिंदगी की वजह तो नहीं जाना चाहता सी और मैं दीवा बंद कर दिता है, अगर कोई जाना चाहता है तो चले जाओ। सारे रुफाकाए उठ के कहते ने ऐ इमाम अली मकाम, ऐ आका हुसैन, असी तुहाडे नाल आए हां, असी वापस जाण वास्ते नहीं आए। जिथे तुहाडा खून डिगेगा उथे नाल साडा भी खून डिगेगा। हुज़रात मोहतरम 9 मुहर्रम शरीफ की रात आ गई तो मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ यजीदियो मैनू एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत दिल भर के करना, सुबह जिवें तुहाडा दिल चाहे करना। हुज़रात मोहतरम 9 मुहर्रम की रात आई कि हज़रत इमाम अली मकाम अपने खैमे के अंदर बैठ के नाले अल्लाह का कुरान पे पढ़ते थे, नाले अपनी अखां दे विचों आंसू बहाते थे, नाले अल्लाह की बारगाह दे विच दुआवां करते हैं मौला जिवें तू राज़ी है नाले मैं हुसैन राज़ी। तो सारी रात इबादत दे विच गुजर गई। हज़रत इमाम अली मकाम सुबह का वक्त होया, जो सुबह का वक्त होया कि हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार को बुलाया, फरमाया बेटा अली अकबर जा करबला दे मैदान का नक्शा पेश किया। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार अपने पापा जानी के हुक्म दे करबला दे मैदान दे अंदर जाते ने। जो करबला दे मैदान दे अंदर जाते ने देख देखी एक बुरका पोश कतून, एक बुरका पोश कतून ने अपनी चादर दे नाल करबला दे मैदान को साफ कर दी, नाले रोड़े ते चुक दिए, नाले कंकरियां ते चुक दिए। हज़रत इमाम अली अकबर ने आवाज दी बीबी तू कौन है, आवाज नहीं आई। फिर हज़रत इमाम अली अकबर ने आवाज दी बीबी तू कौन है, आवाज नहीं आई। करबला के मैदान का नक्शा देख के वापस आए हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार ने फरमाया बेटा करबला का नक्शा देख के आया है। अर्ज़ करते ने बाबा जानी हाँ मैं करबला का नक्शा देख के आ गया हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया कुदरत की देख के आया है। अर्ज़ करते ने बाबा जानी करबला के मैदान के अंदर जो मैं गया मैं की वेख्या एक बुरका पोश कतून ने अपनी चादर दे नाल करबला के मैदान को साफ कर दिए। करबला के मैदान दे विचों कैंकरा पे चुक दिए, कैंकरा पे चुक दिए, पत्थर पे चुक दिए। मैं आवाज दी लेकिन वो आवाज कोई नहीं आई। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली अकबर दी एक गल सुनी ते अखां दे विच आंसू आ गए। हज़रत अली अकबर अर्ज़ करदे ने बाबा जानी तुसीं रोए क्यों? ते हज़रत इमाम अली मकाम फरमाउंदे ने बेटा तैनूं पता नहीं ओ कौन सी? अर्ज़ करदे ने बाबा जानी मैनूं ते नहीं पता, मैं बाबा भी दित्तियां लेकिन कोई आवाज कोई नहीं आई। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा अली अकबर कोई आम बीवी नहीं सी, वो तेरी दादी फातिमा सी जिहड़ी करबला दे मैदान को साफ करदी सी, करबला दे मैदान दे विचों कैंकरा पे चुकदी सी। इत्थे सुबह मेरे बेटे दा खून गिरना है, इत्थे सुबह मेरे नवासियां दे खून गिरने ने, इत्थे सुबह मेरे पोतरियां दे जिस्म गिरने ने, किते मेरे पोतरियां दे किते मेरे नवासियां दे जिस्मां दे अंदर कोई कैंकर ना चुक जाए। तो ज़ात मोहतरम सुबह का वक्त हो गया। यजीदी कहते थे इमाम अली मकाम अगर तुसी बैत यजीद की नहीं करनी तो फिर साडे नाल जंग करो। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया फिर सोच लो, वेख लो मैं कौन हां, मैनूं पहचान लो। कहने लगे कि असीं तुहानूं पहचानदे हां। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया ठीक आ। उधरों हज़रत
نے جنگ کرنی ہے انہوں نے ظالم بننا ہے لیکن مینوں لگتا پیا کہ وہ پاسا سچا ہے مینوں جانا چاہتا ہے حضرت ہور چلے نے نال حضرت ہور دا بیٹا چلیا ہے نال حضرت ہور دی بیوی چلی ہے کہ حضرت امام علی مقام کے پاسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں سفید جھنڈا لہرا دیتا کہ امام علی مقام اسی تواڈے نال لڑن واسطے نہیں آ رہے اسی تے تواڈے غلام بن کے آ رہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے جدو بولے آئے کہ حضرت امام علی مقام کو پتہ چلیا کہ بول یزیدیاں کا قافلہ چھوڑ کے آ گیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنے خیمے کے اندر موجود نے جدو پتہ چلیا کہ بولے آیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار وعد مار دیا نے اے عباس ویر حضرت عباس کر دے جی میری ہمشیرہ حضرت عباس جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دے خیمے دے اندر جاندے نے کہ حضرت زینب فرماندیاں نے کہ کون آیا ہے یزیدی قافلے دے وچوں کون آیا ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار عرض کردے نے میری بہن انہاں دے قافلے دے وچوں ہو لیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا عباس اگر وہ ساڈا غلام بن گیا جا خود جا کے میرا سلام پیش کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کا سلام پیش کیا گیا ادھر یزیدی للکرے مارے نے کہ آؤ سارے نال جنگ لڑن واسطے آؤ کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اور تیاری کر جنگ واسطے جانا ہے عرض کردے امام علی مقام جڑیاں میں یزیدیاں دے وچ رہ کے پڑھیاں نے وہ تے میری نمازاں ضائع ہو گئیاں مینوں ایک تے اپنے پیچھے پڑھا لو حضرت امام علی مقام نے فرمایا نہیں تو ایک ہی چل تینوں نماز جنت کے اندر نہیں رہ کے جائے کہ تینوں محبت شبیر جنت کے اندر رہے کیونکہ تو آج حسین کا غلام بن کے آ گیا ہے کہ نماز سارے گھر کی شہر کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بول جا کے انہاں یزیدیاں دے نال مقابلہ کر حضرت بول رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار جاندے نے آپ دے اندر اتنی طاقت سی کہ آپ 1000 بندے دے نال اکلے مقابلہ کرتے تھے اتنی آپ کے اندر طاقت سی آپ گئے بڑے یزیدیاں کے واسطے جہنم کیتا لیکن ایک یزیدی نے آپ دے ماتھے دے اوتے تیر کا نشانہ مارا جدوں ماتھے دے اوتے تیر کا نشانہ بچا کہ حضرت ہور نے اپنا ہاتھ ماتھے دے اوتے رکھیا تے آواز دیندے ادرکنی یا آقا حسین کیا آقا حسین مینوں آن کے بچایا دے مینوں آن کے پکڑیا دے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار جدو ہوتے قریب پہنچے ویکھیا کہ ہوتا ہاتھ ماتھے دے اوتے کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہو اس ہاتھ کو چکنا کیوں نہیں عرض کردے نے امام علی مقام اس ہاتھ کو اگر میں چک دیتا تو میرا سر کا پیجا باہر آ جائے گا خون کا فوارہ باہر آ جائے گا میری روح برباد کر جائے گی میں کہنا کہ چند لمحیاں دے واسطے میں تواڈے چہرے دی تلاوت کرنا میں تواڈے چہرے دی زیارت کرنا کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ہاتھ چک حضرت امام علی مقام نے اپنے دستار دے نال تھوڑا جہا پٹا مار کے متھے دے اوتے بنیا لیکن فوارہ خون کا پھر بھی باہر آ گیا حضرت امام علی مقام نے ایک اور کپڑا بنیا تے پھر وہ بھی فوارہ پھر خون کا فوارہ روک نہیں رہا کہ حضرت امام علی مقام نے ایک ہاتھ بولتے متھے دے اوتے رکھیا اور ایک اپنے جیب کے اندر پا کے ایک رومال کھڑیا حضرت امام علی مقام نے ایک رومال کھڑ کے پہلے اس نے چومیا چوم کے اکھاں دے اوتے لایا جدوں اکھاں دے اوتے لا کے حضرت امام علی مقام نے بول دے متھے دے اوتے بنیا تے بول دے خون کا
अम्मा फातिमा दी हाथरा गुनाह करना होर तेरी किस्मत जो रमाल बना हजरत होती रूह परवार कर गई तो फिर उस रमाल दी पहली करामत ये हुई कि यजीदियां ने सारिया लाशां दे नाल सर जुदा कीते लेकिन हजरत होर दी जिहड़ी लाश सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ जुदा नहीं ਕੀਤਾ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ਦਾ रमाल ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਮਾਈਲ ਸਫਰੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سے باہر نہیں آؤں گے لیکن اس ظالم نے کی کیتا کہ ایک کئی نہیں یا کوئی شہر پکڑ والی نہیں کہ حضرت بھور دی قبر دے چلا گیا کہ جڑا اس دا بھائی گھر نال سی کہنے لگا کیا بادشاہ سلامت انہاں دی قبر دے تسی کیوں آئے ہو وہ کہنے لگا کہ اس قبر نو پھوڑ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ اس بھور دے مکھے دے اوپر حضرت فاطمہ ज़ہرا سلام اللہ علیہا دا رمال بنیا میں اس رمال نہ میں چاہنا ہوں کہ وہ رمال میں اپنے کول رکھا کہ میں نے فتح ہی ملتی لگے انہوں نے حضرت بھور دی قبر بھٹی کہ قبر جنہوں بھٹی کیونکہ شہید دے جسم قبر نہیں کھا دی حسینی شیر لے لیا ہوا ہے متھے دے اوپر رمال بنیا ہوا ہے اس نے کی کیتا کہ رمال دی کھانڈ کھولی تے جدوں رمال وہ جب متھے دے کو نون لگا تو کلر کا حوالہ لگا 300 سال بیت چکے ہیں آپ کی شہادت ہوا بنا لیکن اس رمال دی اتنی برکت ہے کہ 300 سال تو بعد بھی انہیں رمال چکیا کہ خون کا حوالہ بگڑ نہ پیا پھر اس نے رمال کیا پھر خون کا حوالہ بگڑ نہ پیا کہ حضرت بولتی لاش پڑی کہ آواز آئی اے اسماعیل تو اس رمال کو نہیں لا سکتا اے دے میری جنت دی ضمانت ہے میں جنت دے وچ جان لگیا اگر مینوں کوئی رکاوٹ بنی میں پچھاڑ دیاں میرے ماتھے تے حضرت فاطمہ ज़ہرا سلام اللہ علیہا دا رمال بنیا سبحان اللہ حضرت محترم حضرت بھور دی شہادت ہو گئی سارے شہادت ہوئیاں گئیاں حضرت عباس علمدار پانی لین واسطے گئے انہوں نے بھی ظالموں نے شہید کر دیا پھر واری آ گئی اس جوان کی جس کی صورت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال ملتی سی وہ کون جوان سی جنہاں دا نام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا کو تشریف لے گئے کہ حضرت امام علی مقام نے دنیا بھی رونا رات میں بھی رونا روندیاں رہنا کہ حضرت امام علی مقام روندے رہتے ہوتے سی ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب دے اندر آئے عرض کرتے ہیں میرے بیٹے حسین تو کیوں روندا رہنا عرض کرتے ہیں نانا جانی میں تمہاری تصویر نظر نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین آج صبح دی اذان ہوئے گی تیری بیوی لیلا دے گود دے اندر ایک بیٹا آئے گا وہ شکل ہو بہو میرے نال ملتی ہے جدوں تیرا دل کرے میری بیٹھن اپنے بیٹے کو دے او بیٹا ہے جدی شکل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال ملتی ہے جدوں سارے جگہ بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں کبھی حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں کبھی حضرت عمر شہید ہوتے ہیں یہ حضرت امام علی مقام کے بھائی سے کبھی حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں باروں باری سارے شہید ہوتے گئے تو پھر حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر اپنے بابا جانے کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں عرض کر دینے بابا جانے یزیدی للکار دے پہنے بابا جانی منو اجازت دیو میں میلانے دے دین تو قربان ہو واسطے جانا حضرت
حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو میرے نانے کی تصویر ہے میں تینوں جان نہیں داں گا کہ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں پاپا جانی مینوں نانے دے اگے شرمندہ نہ کرنا نانا جان مینوں علی گلے پے نے مینوں نانے دے دین تو قربان ہون دی اجازت دے دیو حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر تیری پھپھو اماں نے تینوں پالیا ہے چاہے اپنی پھپھو زینب دے کولوں اجازت لے آ اگر تیری پھپھو زینب تینوں اجازت دیندی ہے تے جا پھر تو نانے دے دین واسطے قربان ہون واسطے چلے جا سبحان اللہ تے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار چلدیاں اپنی پھپھو اماں دے خیمے دے اندر چلے جاندے نے اپنی پھپھو اماں دے خیمے دے اندر جا کے عرض کردے نے پھپھو اماں علی اکبر دا سلام ہو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنے خیمے دے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت بیان کردیاں نے جدوں ویکھیا کہ میرا بیٹا علی اکبر آیا ہے حضرت زینب فرماندیاں نے بیٹے علی اکبر کیویں آیا ہے حضرت علی اکبر عرض کردے نے پھپھو ماں میں پوری عمر تیرے کولوں کچھ نہیں منگیا پھپھو ماں نانے دے دین تو قربان ہون دی اجازت لے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندیاں نے جائے اپنے بابا جانی دے کولوں اجازت لے لاؤ اگر وہ تینوں اجازت دیندے نے تے جا چلے جاؤ کہ حضرت علی اکبر عرض کردے نے پھپھو ماں تسی اجازت دے دیو انہاں نے مینوں اجازت دے دتی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندیاں نے جا پترا میں تینوں بڑے ناز دے نال پالیا سی میں تینوں بڑے پیار دے نال پالیا سی لیکن اج نانے دے دین دے اوتے مشکل وقت آ گیا ہے چاہے اج نانے دے دین تو قربان ہو قدرت محترم حضرت علی اکبر اپنے بابا جانی دے کول اجازت لے کے سارے خیمے والیاں نوں مل گئی کہ حضرت علی اکبر گھوڑے دے اوتے سوار ہوئے نے حضرت امام علی مقام نے تیار کیتا تے اپنے سر دی دستار لا کے دتی وہ دستار جڑی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار پہنتے ہوندے سن تلوار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دی دتی کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا جا پترا رب دے حوالے جا چلے جا اپنے نانے دے دین واسطے قربان ہون واسطے چلے جا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار مکر گاہ دے اندر آئے بڑے بڑے فکر مواصل جہنم کیتا کوفی آندے جا رہے ہیں حضرت علی اکبر انہاں نوں واصل جہنم قریب آ گئے کیونکہ شاعر لکھتا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا کہ حضرت علی اکبر اپنے دادا جانی کی طاقت دے نال لڑ رہے نہیں تے کوفی کہن لگے تسی اینو کبھی بھی شہید نہیں کر سکتے کیونکہ اے علی دا پتر ہے اے حضرت امام حسین دا بیٹا ہے اے دے اندر علی دی شجاعت ہے اے دے اندر علی دی طاقت ہے اے دے تے جگبار دے نال حملہ کرو سارے اکٹھے ہو کے حملہ کرو تو ذات محترم سارے نے حضرت امام علی مقام دے بیٹے دے حملہ کیتا ایک ظالم نے تیر ماریا حضرت علی اکبر دے سینے دے اندر لگا جو حضرت علی اکبر اپنی سواری دے اوپر تھلے تشریف لے کے اندے نے آ دے نے ادرک دی یا آبادا
ادرکنی یا ابدا ابا جی مینوں آن کے بھریا جے حضرت امام علی مقام نے سنیا کہ میرے بیٹے علی اکبر دی آواز ہے جدوں ویکھیا کہ گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آ گئے نے حضرت امام علی مقام نے جا کے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر انور نو چک کے اپنی گود دے اندر رکھیا تے حضرت امام علی مقام فرماتے نے بیٹا اکھاں کھول میں تیرا بابا حسین بیٹا اکھاں کھول کے دیکھ تے صحیح میں تیرا بابا حسین آیا ہوں حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولیا عرض کرتے نے ابا جی دو گھٹ پانی دے لے دیو تے میں انہاں کوفیاں نوں واسطے جہنم کر دیاں حضرت امام علی مقام نے فرمایا پترا تیرا چاچا عباس پیاسا ٹر گیا تیرے چاچے عثمان اور عمر پیاسے ٹر گئے بیٹے تیرا آخری وقت ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ پترا 10 تیری آخری خواہش کی عرض کر دینے بابا جانی میں کوئی گل جڑی ہے کھاندی جا رہی ہے میں اپنی بہن سگرا کے نال وعدہ کر کے آیا سی بہن میں تینوں لین واسطے آواں گا اور مینوں پتہ نہیں کہ مدینے دے اندر میری بہن دا کی حال ہوگا کہ حضرت امام علی مقام فرمان لگے پترا تیرا بابا امتحان دے اندر ضرور لیکن تیرا بابا مجبور کوئی نہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا پترا میرے انگوٹھے دے ناؤں دے اندر ویکھ حضرت علی اکبر اپنے بابا جانی دے انگوٹھے دے ناخن دے اندر ویکھ دے نے کہ کی نظر آندا ہے کہ حضرت سغرا مدینے دے اندر انہاں ناواں دے اوپر بیٹھ کے روندیاں نے کہندیاں نے علی اکبر تو تے ایک مہینے دا وعدہ کر کے گیا سی اور 3 مہینے گزر چکے ہیں لیکن تو واپس نہیں آ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے منظر دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جدوں حضرت امام علی مقام اس وقت جدوں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے آپ کی عمر 56 سال تھی لیکن نہ تے آپ کی داڑھی کے اندر کوئی سفید وار سی نہ آپ کے سر کے اندر کوئی سفید وار سی لیکن جدوں اپنے جوان بیٹے دی لاش اٹھا کے خیمے کے اندر آئے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی بھاری بھی سفید ہو چکی سی آپ کے وال بھی سفید ہو چکے کہ خیمے والے دیکھ کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار خیمے والے نے کہا کہ اے شہرانو دیکھ آج تیرا سرکار پورا ہو گیا آج تیرا حسین پورا ہو گیا تو ذات محترم آستا آستا سارے شہید ہو گئے لیکن ایک ننھا جہا بھول گیا جڑا حضرت رباب دی گود دے اندر سی حضرت رباب کون سن امرا القیس کی بیٹی سی جڑی حضرت امام علی مقام دے نال جس دی شادی ہوئی سی آپ بادشاہ زادی سی تے حضرت امام علی مقام دے نکاح دے اندر آ گیا سن تے جدوں آپ نکاح دے اندر آیا تے جڑا انہاں دے بابا جانی نے جہیز دیتا اس جہیز دے اندر ایک تیر کمان بھی دیتا کیونکہ وہ جڑا قبیلہ سی امرا القیس کا قبیلہ جڑا سی وہ بڑے تیر انداز سن وہ بڑے نشانے باز سن کدی انہاں دا نشانہ خطا نہیں جاتا انہاں نے اتنی دیر تک وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی نہیں کرتے جتنی دیر تک وہ تیر کمان دی ماہر نہیں ہو جاتی نشانے باز نہیں ہو جاتی کہ آپ نے والد نے جنہوں حضرت امام علی مقام جنہاں نکاح ہوا کہ آپ نے والد تیر کمان دینے لگے کہ سارے قبیلے والے کہنے لگے امرا کیسے یہ کی کرنے لگائیں ایک تیر کمان بیٹیاں چاہیے ایک تو کیوں کہ بیٹی کو تیر کمان لے جائیں لیکن حضرت امرا القیس فرماندے نے کہ ایک ایسے اعلیٰ گھرانے دے وچ جا رہی ہے کہ ایک ایسے گھرانے دے اوپر اوکھا وقت بلا سکتا ہے جدوں حضرت امام علی مقام حضرت
گئے انہاں کوفیاں دے کول لیا کوفیو میرا چھوٹا جہا بچہ ہے ایدا کی قصور ہے تہاڈی عداوت تے میرے نال ہے تہاڈی جان تے میرے نال ہے لیکن یہ چھوٹا جہا میرا بچہ ہے دی ماں نے مینوں مجبور کیتا ہے اینوں دھو کے پانی دے پلا حضرات محترم انہاں ظالماں نے پانی دے گھٹ ہی پیونے سی عمر بن سعد کہنے لگا کہ انہاں دا آخری بھوجے تیری زندہ واپس نہ جاؤ ہرمل نے تیر چکیا جس کا وزن 5 کلو سی وہ ایسا تیر سی کہ اڑتے جاندے شکار نوں بھی مارتے سی تے شکار تھلے ڈگ پیندا سی جدوں وہ 5 کلو کا تیر اس نے کمان دے اندر پایا کہ حضرت ارباب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنے خیمے دے اندر بیٹھ کے دیکھ رہی نے کہ ویکھیا کی ہے کہ ہرمل نے تیر پکڑے اصغر کو مارن دی کوشش کر بجائے کہ حضرت ارباب حضرت فضا کو کہندیاں نے اما فضا میرا صندوق چوک کے لیا تا او دے وچ آپ نے تیر کمان کٹیا میں اس وقت دے واسطے میرے پاپا جانی نے مینوں تیر کمان دیتا سی آپ نے خیمے دی اور دے وچوں تیر کھچیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پاک سرکار نے ان کے موڈے دے اوپر ہاتھ رکھیا کہنے لگیاں بھرجائی اینج نہ کر تو میں اے دس تیرا بابا زیادہ بہادر سی کہ میرا بابا زیادہ بہادر سی کہنے لگیاں ابھی بھی جی تھوڑا بابا علی سی وہ شیر خدا سی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پاک سرکار نے فرمایا کہ اے بھرجائی پھر میں جنگ واسطے نہیں گئی اگر عورتوں کو جنگ لڑنا فرض ہوتا کہ کبھی کوئی یزیدی بچ کے نہ جاتا میں علی کی بیٹی اے بھرجائی اپنے دین کو کمان دے رکھ لے کہنے لگی کہ ہے بی بی زینب اگر تو مینوں نہ روک دی میں اتنی نشانے بعد میں تیر کھچ کے مار دی کہ ہرمل دے جا کے سر دے وچ تیر لگنا سی تے میرے بیٹے نے بچ گیا لیکن اس ہرمل نے ظالم نے تیر کھچیا وہ 5 کلو کا تیر جدوں آیا حضرت امام علی مقام نے ہاتھ اگے کیتا لیکن حضرت امام علی مقام کے ہاتھ میں چیردیاں ہوئی تیر جا کے حضرت علی اصغر دے حلق دے وچ لگا جدوں حلق دے وچ لگا آسمان بھی رونا دیا کہ حضرت امام علی مقام آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مولا میرے باغ دے وچ آخری پھول سی یہ میں تیرے نام کو قربان کر دوں تو ذات محترم حضرت امام علی مقام جس سارے صحابہ شہید ہو گئے تو پھر باری آ گئی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنے خیمے دے وچوں باہر نکل کے کی کہندے نے حال میں مہاجرین حال ینصرنا آؤ کوئی ہے تے میری مدد واسطے جدو حضرت امام علی مقام نے پکاریا بھی ہے میری مدد واسطے تے آوے ہوا دے اندر زلزلہ آیا ایک ڈراؤنی شکل والا سامنے آن کے کھڑا ہویا حضرت امام علی مقام نے فرمایا تو کون ہے عرض کرتا ہے اے امام علی مقام میں ایک جن ہاں میرا نام جعفر جن ہے میں تواڈے پاپے علی دا مرید ہاں ایک تواڈی آواز سنی تے میں 200 دا مجمع لے کے میں 200 جنات نوں لے کے آ گیا ہاں حکم دیو انہاں کوفیاں نوں میں نہر برال دے اندر گوٹے دے دے کے مار رہا ہوں حضرت امام علی مقام نے فرمایا نہیں جعفر تو نظر نہیں آتا اگر تیرے کو میں انہاں کو مروا دیتا کہ قریب پوے گی حسین نے اپنے نانے دی امت جنہ دے کو مروا دی کڈا تجپال حسین نے حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں بھلا ہوئے تیرا تیری مینوں مدد دی لوڑ کوئی نہیں کہ حضرت امام علی مقام نے پھر سوار ہوئے حضرت امام علی مقام کو سوار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے کرایا حضرت امام علی مقام جدو کوفیاں کے قریب جا کے کہنے لگے کوفیو پہچان لو میں کون ہوں پہچان لو میرا نانا کون ہے پہچان لو میرا بابا کون ہے کس واسطے کہتے سن کہ قیامت والے دن میں یہ نہ کہنے مولا
میرا پاپا علی ہے میرے جان لو لیکن جنہوں انہوں نے اتنے کوئی جھونے نہیں کی حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھوڑا مذہبہ ہزارہ دائے اگر تسی نہیں میری گالی مانگے تو پھر کلا کلا ہو کے میرے مقابلہ کہ حضرت امام علی مقام نے پہلا بندہ جہاں مقابلے لے کر آیا اس کا نام سی تمیم بن قرہ جدو آیا حضرت امام علی مقام نے قریب آیا آن کے وار کیتا حضرت امام علی مقام نے وار روکیا کہ اپنی ذوالفقار حیدری کمائی اس کا سارا بیٹا سلطان دینا وہ خدا کا جدو ایک وار سے ختم ہو گیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا ساتھ عمر بن ساتھ کہنے لگا کہ اے بدر بن سہیل تو بڑا بہادر ہے تو کبھی جڑا تیرے مقابلے کے اندر آیا تو کبھی اس کو ہریا نہیں تو جا حسین کے مقابلے کے اندر کہنے کا نہیں میں نہیں جاؤں گا میرے بیٹے مجبوری نے میں اپنے بیٹے میں بھیجا گا اس نے 4 بیٹے سامنے انہیں 12 والی کر کے حضرت امام علی مقام کے مقابلے کے اندر بھیجے حضرت امام علی مقام نے فاصلے جہنم کر دیتے اس نے اکھاں دے کے اندھیرا آ گیا کہ تو میرے 4 پتر مار دیتے ہیں غصے دینا پڑا حضرت امام علی مقام نے وار کیتا حضرت امام علی مقام نے وار کو روکیا جدو وار کو روکیا حضرت امام علی مقام نے اپنی ذوالفقار حیدری کمائی ایک او تلوار ہے جڑی اللہ رب العالمین نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے یہ ایسی تلوار تھی کہ اس طرح گھومتی تھی 10 تک جڑا بندہ تلوار کے اگے آئی اللہ سے واسطے جہنم سے تے کوفی کہنے لگے نہیں حسین تیرا کمال نہیں کہ تیری تلوار جڑی ہے یہ اندر کمال ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا سی تلوار کے مقام حضرت امام علی مقام نے اپنی تلوار سوٹ دیتی جدو تلوار سوٹی انہاں کوفیاں کے اندر داخل ہو گئے آپ دونوں سواروں کو پکڑتے ہیں ایک دوسرے کے سر دے وچ سر مار دیتے تے واسطے جہنم چلی جا رہے ہیں حضرت امام علی مقام نے بڑے کوفیاں کے واسطے جہنم کیتا تے عمر بن سعد کہنے لگا علی کا بیٹا ہے کبھی تسی میرے کو انج نہیں کہہ سکتے اگر تسی لکھاں بھی دیکھو آج وہ سارے واسطے جہنم کر دیتا یہ سارے قتل کر دے گا ایدے اتے تیرہ دے نال حملے کرو ایدے اتے سارے اکٹھے ہو کے 500 کا مجمع اکٹھا ہو کے عمر بن سعد نے بھیجا کہ جاؤ حضرت امام علی مقام نے جا کے کہرا پا کے تیرہ روان کرو کدھر تیر بج رہے ہیں حضرت امام علی مقام نے ایک ظالم نے کی کیتا کہ حضرت امام علی مقام کی وکھی کے اندر تلوار ماری جدو وکھی کے اندر تلوار بجی حضرت امام علی مقام اپنی سواری کو تھلے تشریف لے جدو تھلے تشریف لے کے آگے تیرہ دے بھی پہ نہیں کوئی پتھر مار دے کوئی آگے دے گولے مار دے کہ حضرت امام علی مقام کے قریب آن کی کسی کی جرت نہیں کیونکہ ایک شیر خدا کا پتر ہے حضرت امام علی مقام کو کچھ بھی نہیں ہو گیا حضرت امام علی مقام کا جی اٹھتے نہیں کبھی بہتے نہیں جب ایک انسان کہنے لگا کہ جاؤ ان کے زخمی ہو گئے جاؤ ایک جگہ جا کے یہ سن نقصان کے نال خدا کر دو ایک بندہ آیا جنہوں حضرت امام علی مقام دیکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام نے آنکھ کھول کے انہیں دیکھا جنہوں آنکھ کھول کے دیکھا وہ تیر بھی دیکھ دیا وہ جی تلوار بھی دیکھ دیا وہ واپس پڑ گیا کہنے لگا کہ حسین کے زخمی کیا ہے تو واپس آیا کہنے لگا کہ میں جدو حضرت امام علی مقام کے قریب نام وہ دی آنکھاں دے وچ علی نظر آیا پھر دوسرا آیا وہ بھی جدو آیا حضرت امام علی مقام نے اکھاں کھول کے دیکھا وہ بھی پیچھے پڑ گیا کہ عمر بن سعد کہنے لگا تسی کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں کہنے لگا عمر بن سعد تو نہیں جانتا مینوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم پھر اور ظالم جس کا نام شمر جوشن ہے جڑا حضرت امام علی مقام کے قاتل ہے انہیں منہ اپنا لے لیا ہوا ہے جدو حضرت امام علی مقام کے قریب آیا کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تو کون ہے تیرا نام کی ہے کہنے لگا کہ میرا نام شمر جوشن ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اپنے چہرے دیکھو نقاب
چہرہ ہندا کیتا او دا منہ خنزیر ورگا سی او دے دند جڑے سن کتے دی طرح باہر آئے ہوئے سی تے حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان نے حق کیا سی کہ اے حسین جڑا تیرا قاتل ہوئے گا او دی شکل خنزیر ورگی ہوئی او دے دند کتے دی طرح باہر آئے ہوئے حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ دو نشانیاں تے پوریاں ہو گئی نے اپنے ڈیڈ دے اوپر کپڑا چوک انہیں کپڑا پھٹیا تے او دے ڈیڈ دے اوپر برس دے نشان سن چھوڑ دے نشان سن حضرت امام علی مقام نے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے میرے نانا جانی کی گل سچی ہو گئی ہے تو ہی میرے قتل کرنا ہے تو ہی میرا آخری قاتل ہے لیکن رک جا تھوڑی ہی دیر واسطے رک جا مینوں اپنے اللہ رب العالمین دی غالب دے اندر سے گائے تو حضرات محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے اپنے سر انور سجدے کے اندر رکھا اس ظالم نے فار کرنے شروع کیتے فار کر رہا ہے مفسرین لکھ رہے ہیں اس ظالم نے 13 ضرباں لگایا 13 ضرباں لگا حضرت امام علی مقام کا تیرا سار سی تن دینا جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون آسمانہ دے تو خون دی بارش ہونی شروع ہو گئی فرشتیاں دیا رون لیا آبادہ آ رہی نے جنات دے رون لیا آبادہ آ رہی نے جدوں آسمانہ دے وچوں آبادہ آ رہی نے قد قتل الحسین قد قتل الحسین اج حسین نو قتل کر دتا حضرات محترم حضرت امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ظالم دے کے سامنے حضرت امام علی مقام کا یہ پیغام سی کہ کوئی ظالم کا اگے آ جائے وہ دے کے سارے نہ ٹکائیو اگر سارے ٹکانا پہ جائے تو اپنے سارے کو ٹکا لیو لیکن اپنے سارے کو کسی ظالم دے کے ٹکا لیو کافر کہتے رہے حسین یہ جان بڑی چیز ہے یہ جان بچاؤ حضرت امام علی مقام نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ اسلام بچاؤ کہتے ہیں یہ جان بڑی چیز ہے یہ جان بچاؤ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے حکم ہے کہ قرآن بچاؤ سبحان اللہ حضرت امام علی مقام خود سے شہید ہوئے لیکن سانو اسلام زندہ کر کے دے کیونکہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات محترم اے حضرت امام علی مقام اور انہوں نے رفقاء کرام کے بہادر انسان انہوں نے اپنی جاناں قربان کیا لیکن سارے اس کو ہی درس دے کے گئے حضرت امام علی مقام کہہ کے گئے کہ اے میرے نانا دی امت میں بھی اپنے ساروں سجدے کے اندر ٹکا کے جانا ہاں لیکن تسی کبھی سجدہ قضا نہ کرنا کبھی سجدے نہ چھوڑنا جڑی تواڈے وچ پانچ گانا اے نماز فرض ہوئی ہے یہ نہ کبھی چھوڑ کیونکہ اس نماز دی خاطر اس اسلام دی خاطر اسی قربانیاں دیتیاں ہیں اس اسلام دی خاطر میں اپنا گھر قربان کر دیتا ہے اپنے میں چھوٹے چھوٹے بھانجے قربان کر دیتا ہے میں اپنا چھوٹا 6 مہینے کا علی اصغر قربان کر دیتا ہے اس اسلام کی خاطر میرے دوستو یہ سارا پیغام اے کربلا دے واقعے کو سن اے درس مل گئے کہ کدی اسلام لاج نہ لگا دینا اسلام دے اوتے سیدھا رہنا اسلام دے اوتے مرنا اسلام سن کی کہندا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے دوستو اسی محبت دے دعوے تے کرتے ہیں کہ اسی اہل بیت نال محبت کرتے ہیں اسی اہل بیت دے غلام لیکن انہاں دی غلامی کا حق ادا کرنا اے کہ پانچ گانا اللہ پاک دے گھر دے وچ آ کے نماز ادا کرو خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات سانو سارے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے پیچھے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین